الأرضين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. مجھ سے پیشتر مقرر میرے بزرگ حضرت علامہ کامل علی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر قابل احترام اراکین مرکزی میلاد کمیٹی، جملہ حاضرین اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، مسلسل جلسوں میں آپ شرکت کر رہے ہیں. کوئی آج شرکت کیا ہوگا، کل نہیں کیا ہوگا، اور میری بھی یہی حالت ہے کہ آج میں نے شرکت کی ہے اور اس سے پہلے جمعہ کی رات تقریر کا موقع تھا، تب میں نے شرکت کی ہے. مگر ہمارے نثار بھائی صاحب ماشاءاللہ ہر جلسے میں ان کی شرکت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. اور ہمارے سعید بھائی صاحب، یہ اگرچہ کہ آنے میں انہیں تکلیف ہے کیونکہ راستہ بہت خراب ہے، اس کے باوجود یہ بھی تشریف لائے. بہرحال آپ تمام حضرات کی آمد سے محفل میں رونق ہو گئی اور ہمارے محترم بزرگ جلوہ افروز ہیں. یہ نور علی نور کی کیفیت یہاں پیدا ہو گئی ہے. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں، اور اس سے پہلے کتنے برس ہم سن چکے ہیں. پھر آپ سے اگر کوئی کہے کہ کیا غوث پاک کے بارے میں بیانات سن کر آپ کی طبیعت سیر ہو گئی، اس کے بعد بیانوں کا یہ سلسلہ ختم کیا جائے یا کم از کم آپ شرکت کرنا بند کر دیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ ایسا پیارا تذکرہ ہے کہ جس قدر سنو دل چاہتا ہے کہ اور سنتے رہیے اور سنتے رہیے. بے شک، سبحان اللہ. اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہر چیز ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز یک نشانی ہے جو اللہ کے یکتا ہونے پہ دلالت کرتی ہے. مگر اللہ کی خاص نشانیاں جنہیں دیکھنے سے اللہ کی یاد ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ویسی نشانیوں میں ہمارے غوث پاک کی شخصیت ہے. کعبۃ اللہ ایک بار آپ نے دیکھا، 100 بار آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کعبۃ اللہ دیکھنے کی آپ کو تمنا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ کروڑوں بار دیکھوں پھر میرا جی یہی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو پھر دیکھوں. کیونکہ وہ کعبۃ اللہ، یہی حال ولی اللہ کا ہے. ایک اللہ کے ولی کو آپ بار بار دیکھتے رہیے، آپ کا جی نہیں بھرے گا. آپ یہی چاہیں گے کہ اور دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں. ایک ولی کے بارے میں آپ
سنتے رہیں، مگر آپ کا دل یہی چاہے گا کہ اور سنتے رہیں اور سنتے رہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، آپ کی مبارک زندگی کے مختلف اینگلز، مختلف زاویے، مختلف پہلو ہیں۔ عموماً لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غوث پاک بس ایک شیخ طریقت تھے، مریدوں کی تربیت کرتے تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر ہمارے غوث پاک صرف غوث اعظم ہی نہیں، مفتی اعظم بھی تھے، مفسر اعظم بھی تھے، محدث اعظم بھی تھے، فقیہ اعظم بھی تھے، اور بہترین شاعر بھی تھے۔ ہمارے غوث پاک بہترین ادیب بھی تھے، بہترین خطیب بھی تھے۔ یعنی علم سے تعلق رکھنے والی جتنی منزلیں ہیں، ہر منزل کے غوث پاک شہ سوار ہیں۔ خطابت میں آپ کی برابری کرنے والا کون؟ عبادت میں آپ کی برابری کرنے والا کون؟ ریاضت میں آپ کی برابری کرنے والا کون؟ سخاوت میں آپ کی برابری کرنے والا کون؟ شجاعت میں آپ کی برابری کرنے والا کون؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف پہلو ہیں۔ جب شجاعت کی بات آ گئی، شجاعت کا معنی کیا ہے؟ دلیری۔ دلیری کا مطلب دل ایسا ہو کہ اس میں کسی کا ڈر نہ رہے، اسی کو کہتے ہیں دلیری۔ اور لوگوں کی دلیری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ولیوں کی دلیری کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میرے اولیاء دلیر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا خوف علیہم، انہیں ڈر ہی نہیں ہے، اولیاء ڈرتے نہیں ہیں، تو اولیاء سے بڑھ کر دلیر کون؟ ہر ایک دلیری کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کے کئی نمونے۔ پہلا نمونہ تو یہ ہے کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے قافلے کے ساتھ بغداد جا رہے تھے، گیلان سے بغداد جا رہے تھے، 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ غوث پاک کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قصہ بہت مشہور ہے۔ حملہ کرنے کے بعد جو ڈاکو تھے ہر ایک کی انفرادی انڈیویجول طور پر تلاشی لینے لگے کہ چیزوں کو تو ہم نے لوٹ لیا ہے، مگر وہ بڑے حریص ہوتے، یہ ڈاکو، ان کو بڑی حرص ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں چھپ کر ہو تو اسے بھی نکال لیں گے دھمکی دے کر۔ اب تو گن پوائنٹ پہ دھمکی دیتے ہیں، اس وقت گن پوائنٹ تو نہیں تھی، بلکہ تلوار کو دکھا کر بولتے تھے تیرے پاس کیا ہے بول۔ تو سب کو ڈرا ڈرا کر ہر ایک کی چیزیں لے لیے، اور ہر ایک کام کے تھرا تھرا کر کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو سب لٹ گیا۔ اب غوث پاک کے پاس وہاں پر ہمارے غوث پاک کی شان ہی نرالی، امتیازی شان۔ غوث پاک کے پاس آئے، 18 سال عمر ہے، بالکل نارمل، نہ ڈر ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں بشر حجر دونوں یکساں۔ اگر کوئی پتھر ہمارے سامنے آیا تو ہم اس سے نہیں ڈرتے، کیونکہ پتھر ہمارا کیا بگاڑے گا؟ پتھر کی بے طاقتی تک ہمارا عرفان محدود ہے، مگر جو اللہ کا ولی ہے اس کا عرفان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس طرح حجر بے طاقت ہے، بشر بھی بے طاقت ہے، یہ کیا بگاڑے گا میرا؟ جب غوث پاک کے چہرے کو دیکھا، ایک تو چہرے سے نورانیت ٹپک رہی۔ ہمارے غوث پاک ایسے آل رسول ہیں کہ پدری سلسلہ بھی نبی سے ملتا ہے، مادری سلسلہ بھی نبی سے ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین، فاطمی آل ہے، خلف حسنین ہے، نسل شیر خدا میرے غوث الورا۔ تو غوث پاک کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہا کہ اے نوجوان،
تیرے پاس کیا ہے بول۔ غوث پاک نے بالکل سکون کے ساتھ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں، 40 اشرفیاں، یہ بڑا سرمایہ تھا اس زمانے میں، بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی رقم تیرے پاس، مگر ایسا تو کوئی اثرات، اس کا کوئی اثر تیرے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے لڑکے، کیا مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تیری دلیری بھی عجیب ہے کہ سب تھرا رہے ہیں مگر تو مذاق کر رہا ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ مذاق کرنا ہمارا کام نہیں ہے، جو تم نے پوچھا اس کا جواب میں نے دیا، اگر ہے تو بتا کہاں ہے؟ کہا میری آستین میں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا میں دیکھوں؟ دیکھو، وہ دھیڑا تو اندر سے 40 اشرفیاں۔ غوث پاک کی والدہ نے آپ کی قمیص کی آستین میں بڑی نزاکت کے ساتھ 40 اشرفیوں کو رکھ کر قمیص کو سی دیا تھا، اور اس سیون میں ایسی نزاکت تھی کہ ڈاکو بھی پہچان نہیں سکے، ویسی نزاکت کا سیون تھا غوث پاک کی والدہ کا۔ تو جب دیکھا واقعی 40 اشرفیاں ہیں تو اسے بھروسہ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے خطرناک موقع پر ایسی دلیری سے جواب دینا اور صحیح صحیح بات بتانا۔ کہا کہ اس لڑکے کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ہم اپنے سرگرو سے ملائیں گے، یعنی ان کا جو لیڈر تھا، سردار، اس سے ملائیں گے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بڑے روب دبدبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ غوث پاک وہاں پہنچتے ہیں تو یہ ڈاکو کہتا ہے کہ سردار، ہمارے آقا، یہ نوجوان بڑا دلیر ہے، اور بغیر کسی گھبراہٹ کے اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب ہم نے اس کی آستین کو کھولا تو واقعی 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ اگر ہماری ٹیم میں شامل ہو گیا تو ہماری ٹیم کامیاب ہو جائے گی۔ واقعی وہ ٹیم کامیاب ہوگی، بہت فائدہ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہادروں کی ضرورت ہے، بزدلوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بڑا بہادر ہے۔ تو سردار نے پوچھا، کیا اے لڑکے بتا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں تو ہم ایک اشرفی بھی تجھے نہیں بخشیں گے، ساری اشرفیاں تیری ہم ضبط کر لیں گے، چھین لیں گے۔ کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ تو عقل والا لڑکا ہے، چھوٹا بچہ نہیں ہے، کیا یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم چھین لو گے۔ پھر ایسا جواب کیوں دیا؟ اگر تو چاہتا تو یہ راز ہم سے پوشیدہ رکھ سکتا تھا، تو یہ بات کو چھپا سکتا تھا، گنجائش تھی، پاسبلٹی تھی، کیوں تو نے ایسا کیا؟ کہا میری ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا میں اپنے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ۔ تو غوث پاک کی مبارک زبان سے یہ جو جملے نکلے، ہدایت کے تیر بن کر برسے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا، ڈاکو نہیں رہا، ولایت کی منزل میں پہنچ گیا۔ اس کا دل تقویٰ سے لبریز ہو گیا، اس کے باطن میں خوف خداوندی چھا گیا۔ اس نے کہا، کیا اے لڑکے، تو تیری ماں کا اتنا وفادار ہے کہ تیری ماں نے کہہ دیا کہ جھوٹ نہ بولنا، اب تیری جان خطرے میں ہے، تیرا سرمایہ جو تجھے فائدہ دے سکتا ہے، اس سرمایے کی بھی تو نے پرواہ نہیں کی۔ میں کیسا برا انسان ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرا رب مجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے،
مگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اے لڑکے آج میں تیرا ہاتھ پکڑ کر یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کروں۔ دیکھیے شیخ بننے کے بعد بیعت شیخ لیتا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر شیخ نہیں بنے، بیعت آپ نہیں لے رہے، خود مجرم آ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ چل کر غوث پاک ایسے شیخ بنیں گے کہ شیخ الشیوخ بن جائیں گے۔ آپ کا فیضان تمام سلسلوں میں جاری و ساری ہو جائے۔ سارے اولیاء نے غوث پاک سے اکتساب فیض کیا ہے، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، ان بزرگوں نے غوث پاک کی شان میں قصیدے لکھے۔ کیوں قصیدے لکھے؟ فیض پایا ہے اسی لیے تو مچل کر قصیدہ لکھ دیا۔ بغیر فیض پائے کیسے شکریہ کے الفاظ زبان سے نکل سکتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس مجرم نے جو برسوں کا مجرم تھا اس نے عہد کر لیا، اور جتنے ڈاکو اس کے ماتحت تھے سبوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائیو، آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم، میں اب ڈاکو نہیں، میں توبہ کر چکا ہوں۔ اس لڑکے نے میرے دل کی دنیا کو چمکا دیا ہے، اب میں بدل گیا ہوں، میں ظلم نہیں کروں گا، لہٰذا تم تمہارا راستہ دیکھو، میں میرا راستہ دیکھتا ہوں۔ تو سارے ڈاکوؤں نے کہا کہ اے آقا، جب برائی میں آپ ہمارے سردار تھے تو نیکی میں بھی آپ ہمارے سردار۔ تو سارے ڈاکوؤں کے دل بدل گئے۔ یہ کیسی عجیب تبلیغ تھی، یہ کیسی عجیب تبلیغ تھی کہ دو جملوں کے اندر میں سچ بولوں گا کیونکہ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا۔ ان دو جملوں نے بیک وقت 60 ڈاکوؤں کے دلوں کو چمکا کے رکھ دیا، اور سب کے سب نیک، متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیری تھی۔ اور پھر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب واس کے لیے تشریف لاتے تو آپ کسی کی رعایت نہیں کرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، جو حق ہوتا وہ کہتے چلے جاتے۔ یہ ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد میں ایسا شخص قاضی بن گیا جو رشوت خور تھا اور غلط فیصلے کرتا تھا۔ تو قاضی کو مقرر کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، امیر المومنین، خلیفہ۔ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ قاضی کی شکایت بادشاہ تک کیسے پہنچائے، کیسے پہنچائے خلیفہ تک۔ کسی میں مجال نہیں، ہمت نہیں کسی کے اندر، سب کانپ رہے ہیں۔ آخر کس کی مدد حاصل کی جائے؟ اگر اس زمانے کے وزیر کے پاس جاؤ تو وزیر بھی بادشاہ کا غلام، سب جی حضوری کرنے والے، سب کے سب چمچے، سب چمچے ہیں۔ اب تلوار کہیں نظر نہیں آتی۔ آخر لوگوں کو اللہ کی ایک تلوار نظر آئی۔ وہ اللہ کی تلوار کیا ہے؟ ہمارے غوث پاک۔ تو غوث پاک کے پاس جا کر لوگ فریاد کرنے لگے کہ سرکار، ہم بہت تنگ آ گئے، یہ جو قاضی ہے، ہم کوئی بھی معاملہ اس کے پاس لے جائیں ہمیں انصاف نہیں ملتا، یہ مالداروں کی طرفداری کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرفداری کرتا ہے، انصاف نام کی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ اب اسے قاضی مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو معزول کرنا یہ خلیفے کے کنٹرول میں ہے۔ اب خلیفے کے پاس ہم جائیں تو ہماری گردن کاٹ دی جائے گی کہ میں اس کو قاضی مقرر کیا ہوں، تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے؟ اپوائنٹڈ بائی می، میں مقرر کیا ہوں، ہو آر یو ٹو آبجیکٹ، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟
پھر سزا کیا ملے گی؟ گردن زنی۔ تو غوث پاک نے کہا کہ انتظار کرو۔ جمعہ کا دن آیا اور جامع مسجد میں، غوث پاک کی جامع مسجد، الحمدللہ اس ناچیز کو اس جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ 2 مرتبہ بغداد میں حاضری ہوئی تو مزار سے متصل جو مسجد ہے غوث پاک کی جامع مسجد، تو مسجد میں آئے، خلیفہ بھی آ گئے۔ تو غوث پاک نے برسر ممبر یعنی ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین ولیت قاضیا ظالما، تو نے ایک ظالم کو قاضی مقرر کیا ہے، اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہے تو فوراً اس قاضی کو معزول کر دے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ کا یہ کلام، آپ کی یہ گفتگو نشتر بن کر اس کے دل میں چھپ گئی۔ خلیفہ آپ دیدہ ہو گیا، محفل میں رونے لگا۔ پھر جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قاضی کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ پھر دوسرے کو قاضی مقرر کیا جو انصاف کرنے والا ہے۔ تو ایسی بہادری کی مثالیں غوث پاک کی زندگی میں ملتی ہیں، جا بجا ملتی ہیں۔ یہ ایک بار ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان آپ کو چھینک آئی، غوث پاک کو چھینک آئی، تو جب چھینک آئی تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے غوث پاک نے کہا الحمدللہ۔ تو سارے سامعین جن کی تعداد ہزاروں کی تھی، سبوں نے بیک آواز کہا یرحمک اللہ۔ تو یہ آواز فضا میں گونجنے لگی۔ جہاں بیان کی محفل تھی اس سے قریب بادشاہ کی حویلی تھی۔ بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں حویلی کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بیان کی محفل میں تو بادشاہ نہیں آیا، مگر وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جہاں پناہ اے بادشاہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں آپ سے، اگر آپ برا نہ مانیں۔ کہا بولیے بیگم کیا بات ہے؟ کہنے لگیں آپ بادشاہ ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ، حقیقی راجہ، حقیقت میں حکومت کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اگر تم الحمدللہ کہو تو جواب دینے والا کون ہے؟ اور کوئی جواب دے گا بھی تو تم سے ڈر کے جواب دے گا، لیکن یہاں پر سب غوث پاک کی محبت میں جواب دے رہے ہیں، اگر حکومت ہے تو ان کی حکومت ہے۔ سامعین کرام، دنیا والے بادشاہ سے ملنے کے مشتاق رہتے، اگر مل گئی تو آج کا دور تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے سی ایم باہر آ گیا، اسے دیکھ کر ہمارے بڑے بڑے بزرگ، آج میں سی ایم کو دیکھ لیا، معلوم کیا سی ایم کو دیکھ لیا بہت بڑے آدمی ہو گئے سمجھتے، تو بادشاہ کو دیکھنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ مگر ولیوں کی شان ہے کہ بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے بےتاب رہتے، اجازت نہیں ملتی تھی۔ تو غوث پاک سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی اس دور کے عباسی خلیفے کو۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایک بار حضرت غوث پاک سے ملاقات کروں گا۔ اب ملاقات کروں ایک بزرگ سے تو کوئی چیز بطور تحفہ پیش کر دوں۔ تو اس نے تھیلی میں اشرفیاں ڈال دی، تھیلی بھر گئی اشرفیوں سے۔ تو وہ تھیلی لے کر غوث پاک کے سامنے آیا، آ کر پورے ادب سے بیٹھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بادشاہ نہیں، غلام غوث اعظم، غلام کی کیفیت، غلام جس طرح بیٹھتا ہے آقا کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا، کیونکہ ولیوں
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وقار رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرت ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ کی مسافت کی دوری پر سے کوئی مجھے دیکھے گا تو میرا ڈر اس کے دل میں آ جائے. میرے رب نے ایسا رعب دے کر میری مدد کی ہے. نصرت بالرعب. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے ہمارے غوث پاک، جلوہ مصطفیٰ میرے غوث الورا. تو غوث پاک کا ایسا رعب، ایسا دبدبہ کہ بادشاہ بھی نگاہ ملا کر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس نے ڈرتے ڈرتے تھیلی پیش کی. حضور یہ تھیلی رکھ لیجئے، یہ میں تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو غوث پاک اس تھیلی کو لیتے ہیں، لے کر نچوڑتے ہیں تو خون ٹپکتا ہے. اس میں سے خون ٹپکتا ہے کیونکہ اولیاء کرام حقیقتوں کو باہر لے آتے. بادشاہ بھی حیران، میں تو خون نہیں لایا تھا، میں تو لایا تھا اشرفیاں، میں تو سونے کے سکے لایا، مگر یہ خون کہاں سے آ گیا؟ غوث پاک نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، کیا تم مجھے غریب لوگوں کا خون تحفے کے طور پر دے رہا ہے؟ یہ اشرفیاں تجھے کیسے ملیں؟ تو نے لوگوں کا خون چوسا، ٹیکس کے نام پر خون چوسا ہے، ظلم کر کے ان سے پیسے وصول کیے ہیں، اور ان ناجائز حرام گندے اشرفیوں کو تو تحفے کے طور پر مجھے دے رہا ہے. لے جا لے جا، یہ تحفہ تجھ کو ہی مبارک ہو، رکھ لے. اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو ایسی آگ لگاتا کہ یہ آگ تیرے محل کو جلا کے رکھ دیتی. تو ایسی دلیری تھی ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. تو کوئی بھی پہلو آپ دیکھیے، ہر پہلو میں آپ بلند بالا نظر آئیں. تو اسی لیے آپ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے، کسی ولی کو غوث پاک کا تلوا مل جائے تو اس تلوے کو اپنی نگاہوں سے مل کر وہ سمجھے گا کہ میری نگاہوں کو معراج حاصل ہو، میری نگاہ کو سعادت نصیب ہوگی. تو یہ مقام ہے ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے غوث پاک ہر اعتبار سے اعلیٰ. تفسیر، آج ہم تفسیر کرتے ہیں اور بار بار اعلان کر کے نثار بھائی نے مفسر قرآن لوگوں میں مشہور بھی کر دیا ہے. تو کسی آیت کی کوئی تفسیر کرے گا تو اس کے 2-3 توجیحات بتائے گا، اس پر بھی لوگ قربان ہو جائیں گے، کیا تفسیر کرے گا. ہمارے غوث پاک کی یہ شان کہ ایک آیت کی آپ 40 تفسیریں کرتے ہیں، ایک آیت کی 40 تفسیر. تو یہ علم. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک کو لوگوں نے ولی مانا ہے، شیخ مانا ہے، اور یہ سمجھا کہ بس اسی لائن کے وہ آدمی مریدوں کو تربیت کرنا. یہ غوث پاک کے ہزاروں کمالات میں کا ایک کمال، ورنہ تفسیر میں آپ اتنے عالم. اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، مسائل کا،
غوث پاک کے زمانے میں ایک پیچیدہ سوال آ گیا. وہ سوال ہے کہ ایک شخص ایسی منت مان لیا کہ میرا ایک کام ہو جائے تو اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ وہ عبادت میرے سوا کوئی نہ کرے. کیسا منت بھی کیسی عجیب و غریب منت مانی ہے. کام پورا ہو گیا، کام اس کا پورا ہو گیا، مراد حاصل ہو گئی. اب کیسے منت پوری کرے گا؟ نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہوگا. اگر خیرات کرے، بڑی سے بڑی خیرات کرے، تو اسے کیا پتہ ہے کہ دوسرا بھی وہ کام نہ کرے. تو علماء کے پاس علماء نے کہا کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے تیرا. ارے منت ماننے سے پہلے ذرا تجھے سوچنا بھی چاہیے کہ میں کیسے ادا کروں گا. تو غوث پاک کے پاس اس کی یہ پریشانی پہنچی. تو غوث پاک نے کہا کہ ایسا کرو کہ کعبے کے پاس چلے جاؤ. اور اس زمانے میں تو اتنی بھیڑ نہیں تھی جتنی بھیڑ آج کل ہوتی ہے. تو چند لوگ وہاں پہنچ سکتے تھے، تیز رفتار سواریاں بھی نہیں تھیں. کہا کہ تم کعبے کے پاس جاؤ اور کعبے کے پاس جتنے لوگ ہوں گے ان سے گزارش کرو کہ کچھ دیر کے لیے تم لوگ طواف کیے بغیر بیٹھ جاؤ، سب کے سب بیٹھ جاؤ. مجھ پہ اتنا کرم کرو کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے، پھر میں کہوں تو طواف کرنا. جب سب بیٹھ جائیں گے اس وقت تم طواف کرنا. تو تمہارے سوا وہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک ایک شہر میں مسجدیں تو بے شمار ہیں لیکن کعبہ ایک ہی ہے. تو کعبے کے پاس پہنچ کر تم اکیلے طواف کرو گے تو پوری دنیا میں وہ عبادت تمہارے سوا کرنے والا کوئی نہیں. تو ایسا تدبر، ایسی ذہانت، ایسی دانشوری اور مسائل پر ایسا کنٹرول تھا ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اور عبادتوں ریاضتوں کا عالم. کوئی ریاضت کے ذریعے ولی بنتا ہے اور ہمارے غوث پاک کو ریاضت کے ذریعے ولی بننے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو ماں پیٹی ولی، آپ کی ولایت وہ بھی ولایت. پیدا ہوئے تو ولی بن کر ہی پیدا ہوئے، ولی بن کر ہی پیدا ہوئے. اس کے باوجود ریاضت کے میدان میں آپ اتنے آگے کہ آپ کے برابر ریاضت کرنے والا کوئی ولی نظر نہیں آتا. ویسے طالب علمی کا دور تھا. آج طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا اس قدر اسے کھانا مل جاتا ہے کہ گھر میں بھی نہیں ملے گا. یعنی مدرسہ چلانے والے کئی لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں مدرسے کو، دوپہر میں بریانی، رات میں عمدہ کھانا، سب رحم. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ طالب علم کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. طالب علم خود آتا، اساتذہ سے علم حاصل کرتا. کوئی استاد اس کو کھلا دے تو کھا لے، استاد اپنے گھر میں کھلا دے تو طالب علم کھا لے سکتا تھا. اور ہمارے غوث پاک بڑے غیرت مند تھے. کسی سے کچھ مانگنا لینا، اللہ نے آپ کو نوازنے کے لیے پیدا کیا، آپ کسی سے کیوں مانگیں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھ پر بھوک ایسے طاری ہوتی کہ میرا نفس مشکل ہو کر، یعنی ایک روپ لے کر میرے سامنے آ جاتا اور تقاضا کرتا ہے کہ اے عبد القادر تو مجھے کتنا ستائے گا. یعنی روپ لے کر آنا، اسے عالم مثال کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک روپ رکھا ہے. قیامت کے دن ہمارے اعمال، نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت سب ایک ایک روپ لے کر آئیں گے. موت کو بھی اللہ ایک روپ دے گا، بکرے کا روپ دے گا. اس بکرے کو ذبح کر دیا جائے گا، اب پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. تو غوث پاک کئی دن بھوکے رہتے، پھر جنگل کی طرف جاتے، دیکھتے ہیں پہلے ہی سے مسکین بیٹھے ہیں پتوں کو کھانے کے لیے. اب میں ان کے حق میں کیوں
شامل ہوں، یہ سوچ کر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اور غوث پاک کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ میں اکیلا مسجد میں رہتا اور بھوک طاری ہو جاتی تو میں کہتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ کہتا کہتا خود کو تسلی دے کر پھر سنبھل جاتا اور اپنے کاموں میں لگ جاتا۔ ایک بار غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں کنارے، کوئی شخص مسجد میں آیا، برتن کھولا، خوشبو آ رہی ہے اور وہ کھانے لگا۔ غوث پاک کی نظر پڑ گئی، اگرچہ کہ آپ بہت صبر کرنے والے ہیں مگر بشری تقاضا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا منہ بھی کھل جاتا ہے۔ وہ جب لقمہ لیتا تو آپ کا منہ بھی کھل جاتا، تو اس نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ بیٹا آپ بہت بھوکے معلوم ہو رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ کھا لیں گے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھا رہا ہوں، آپ کھائیے۔ نہیں، اس نے ضد کی، کہا زیادہ ہے کھانا، آ جاؤ۔ تو اس کے اصرار پر، بار بار بلانے پر غوث پاک حاضر ہوئے۔ تو کھاتے کھاتے اس نے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ بغداد میں عبد القادر نام کا کوئی لڑکا ہے جو گیلان سے آیا ہے؟ آپ نے کہا جی وہ لڑکا میں ہی ہوں۔ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تم کو نہیں کھلایا، تم نے مجھے کھلایا۔ وہ اس طرح کہ میں گیلان سے آیا تو آپ کی والدہ نے کچھ پیسے دیے، چند اشرفیاں دی کہ میرے بیٹے کو پہنچا دو۔ میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو جو پیسے آپ کو پہنچانے کے تھے ان پیسوں کو میں نے خرچ کر دیا، اور پھر جو پیسے بچے اس میں سے یہ پارسل لے کے آیا کھانے کے لیے۔ اب میں میرا نہیں کھا رہا ہوں، تمہارا کھا رہا ہوں۔ اب اگر تم اجازت دو تو جو میں کھا لیا وہ میرے لیے حلال، اگر اجازت نہ دو جو سزا دینا ہے دو۔ تو غوث پاک نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے آئے، یہی آپ کی مہربانی ہے، جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کا معاف، کیونکہ اللہ والے بڑے دل کے ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے نہیں ہوتے۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اندر حضرت غوث پاک کے فیضان سے اولیاء کے اوصاف پیدا فرما دے، ہمارے اندر توکل، صبر اور اخلاص کے جذبے قائم کر دے۔ اے رب کریم ریاکاری، حسد اور حرص جیسی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔